یا آپ کے ساتھ جہاز میں سفر کے میں سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، ٹرین میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، بس میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو تمام کے تمام جار اس میں آ گئے ہیں، یعنی اجنبی کی نسبت اس کا حق آپ کے ساتھ زیادہ ہے جو اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اس پہ ظلم کیسے ہوتا ہے؟ اس کی جگہ گھیر لینا۔ لوگ بیٹھتے ہیں، ہم جب اسکول میں جاتے تھے نا تو شرارتیں کرتے تھے، اللہ معاف فرمائے، ایک ڈیسک پہ 3 بچوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی، تو جو موٹا ہوتا تھا نا وہ آ کے بیچ میں بیٹھ جاتا تھا۔ اب ہم پتلے پتلے تھے، ہمیں جگہ ہی نہیں مل رہی بھائی، وہ بڑی لڑائیاں ہوتی تھی اسکول میں۔ ہم نے جو پڑھے کیے، مجھے یاد ہے 6 کلاس سے لے کے میٹرک تک تو نہیں، 8ویں تک، ان 3 سالوں میں شاید ہی کوئی دن ایسا گیا ہوگا جب ہمارا کسی اپنے کلاس فیلو سے ہاتھا پائی نہ ہوئی ہو، شاید ہی کوئی۔ اور مجھے بات یہ یاد ایسے رہ گئی، میرے ماموں آئے ہوئے تھے مجھ سے ہمیں گھر میں ملنے کے لیے، میں اسکول سے آیا 8ویں کلاس میں تھا، تو انہوں نے پوچھا یار تم اسکول میں لڑتے وڑتے تو نہیں؟ میں نے کہا لڑتے۔ انہوں نے کہا کتنے؟ میں نے کہا جب سے جس دن سے کلاس ہوئی اس دن سے لڑ ہی رہے ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی ہاتھا پائی ہوتی ہے، ایک آدھ دن شاید نہ ہوا۔ تو کہتے ہیں بیٹا لڑتے وڑتے نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا تھا ان کے ایٹیٹیوڈ سے کہ بہت اچھی بات ہے کہ لڑتے، یعنی کوئی زیادہ نصیحت نہیں کی انہوں نے، کو لگ رہا تھا اچھا یار اس عمر میں لڑائی بھڑائی ہو تو کانفیڈنس پیدا ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو تمہارے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے اس کا بھی تمہیں احترام کرنا ہے، اس کی جگہ گھیر کے مت بیٹھو۔ بہت سارے اس کے احکام ہیں، کبھی وقت ہوا تو تفصیل سے بتائیں گے، ابھی تو صرف یہ کہ ان سب کے بھی اللہ نے حقوق بیان کیے ہیں۔ آپ اس کو پہلے شادی بیاہ میں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں، کھانا کھانے گئے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، ایک ٹرے آئی ہے اس میں لیگ پیس اس کی طرف رکھا ہوا ہے، اور اس کا دل بھی چاہ رہا ہے آپ نے پلیٹ گھما کے وہ لیگ پیس اپنی طرف۔ اب سمجھ میں آیا اس کی حق تلفی کیسے ہوئی؟ بھائی آپ کی پلیٹ میں آپ کے ساتھ شریک ہے تو اس کا اکرام کرو۔ تو جو بھی آپ کے ساتھ کسی بھی درجے میں ملا ہوا ہے، اللہ نے ان آیتوں میں ہمیں اس کا حق بتایا۔ اس پہ ایک دلچسپ واقعہ میں پہلے سنا چکا ہوں، اب چائے آ رہی ہے؟ ہم بیان کیا نا، اچھا بس چائے آ رہی ہے، بنوا لیے، بہت دیر کر دی یار، بس اب چائے پی کے جائیے گا آپ لوگ۔ اتنے میں جب تک پہنچ رہی ہے راستے میں، تو جب تک ہم چند آیتیں اور پڑھ لیتے ہیں۔ اسی میں اللہ نے بخل کی، کنجوسی کی مذمت بھی بیان کی ہے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اللہ فرماتے ہیں ان سب کے حقوق دو اور ان سب پہ خرچ بھی کرو، اور جو ایسے نہیں ہیں وہ اس کے برعکس ہیں۔ وہ کیا ہے؟ خود بھی کنجوس اور دوسروں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لو کہ بھائی تمہارا پیسہ ہے، کیوں اپنی ماں پہ خرچ کر رہے ہو، کیوں اپنے باپ پہ خرچ کر رہے ہو، کیوں بیگم کو اتنا، ہم تو اتنے بھائی، ہم تو بس جو ہے نا اپنے لیے بچا کے رکھتے ہیں ہم پیسہ۔ تو اللہ نے فرمایا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے کنجوس بھی ہوتے ہیں اور کنجوسی کا حکم بھی دیتے ہیں۔ اس سے بھی ہم نے اجتناب کرنا ہے۔ جلدی سے چند آیتیں اور بتا کے بس بیان ختم کرتا ہوں۔ اسی میں تیمم کی آیتیں بھی نازل ہوئی کہ جب پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا کرو، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم آیت یہ بھی ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے مسائل میں، اپنے تمام معاملات میں اسلام سے فیصلہ نہیں کرواتے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو اگر مفتی سے فتویٰ لینے میں فائدہ نظر آ رہا ہے تو آپ مفتیان کرام کے پاس آئیں گے، اور اگر آپ کو کورٹ سے سمجھ میں آتا ہے کہ یار وہاں مجھے فائدہ ہے تو وہاں چلے جائیں گے، امریکہ کے لاء میں زیادہ فائدہ ہے تو وہاں چلے جائیں گے۔ اس پہ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا، کہ ایک خاتون کا فون آیا، چند سال پہلے کی بات ہے، کہ میرے شوہر سے میں نے ڈیورس لی ہے، یا شوہر نے مجھے ڈیورس دی ہے امریکہ میں، تو اب امریکہ کا لاء یہ کہتا ہے کہ آدھی پراپرٹی وہ میری ہے۔ تو کہتی ہے کہ مجھے شریعت کے بارے میں پوچھنا ہے کہ شریعت مجھے یہ آدھی پراپرٹی لینے کی اجازت دیتی ہے؟ میں نے کہا قطعاً نہیں اجازت، یہ آپ کے لیے حلال نہیں، کیونکہ اسلام میں اگر ڈیورس ہو جائے تو عورت شوہر سے صرف نان نفقہ لے سکتی ہے، عدت کا خرچہ لے سکتی ہو، مہر لے سکتی ہو، اور بچے اگر ہیں تو ان کا خرچہ اگر وہ چھوٹے ہیں، اس کے علاوہ چوتھا کوئی خرچہ آپ اس سے نہیں لے سکتے۔ اس عورت کو سلام ہے اس کے ایمان کو، اس نے کہا میں 1 روپیہ بھی نہیں لوں گی۔ یہ ہے اسلام۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کیا ہے؟ اسلام، کہ نہیں بھائی جب شریعت میں نہیں ہے تو نہیں۔ میں نے کہا اس نے ظلم کیا، زیادتی کیا، آخرت میں اللہ اسے انتقام لے گا، حساب لے گا، لیکن پیسہ آپ کے لیے جو اللہ نے جتنا رکھا ہے اتنا ہے۔ اسی طرح اگر عورت ڈیورس لیتی ہے تو عورت کی بھی آدھی پراپرٹی شوہر کے پاس چلی جاتی ہے، وہ بھی غلط ہے۔ وہاں تو یہی ہے نا کہ میاں بیوی تبھی وہ کاغذ میں ڈیورس دیتے ہی نہیں ہے، ویسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔
تو شریعت کو مقدم رکھنا ہے میرے بھائی، ہر جگہ کیا کرنا ہے. اسی سے ملتا جلتا ایک اور، ایک خاتون نے کورٹ سے خلا لیا، علماء نے بتایا کہ یہ خلا کل ادا میں نہیں ہوا، انہوں نے کہیں اور شادی کر لی، بتایا جا رہا ہے بھائی یہ ناجائز ہے، اس بس بندے سے بھی نہیں بنی، اس نے چھوڑ دیا. تو پھر کہیں سے فتویٰ لیا کہ میرا جو پہلے شوہر سے خلا تھا وہ خلا ہوا ہی نہیں تھا، لہذا میں اسی کی بیوی ہوں. اب اس شوہر سے رابطہ کر دی، بھائی میرا تو نکاح ختم ہی نہیں ہوا. میرے پاس یہ کیس آیا، میں نے کہا بھائی یہ تو کفر ہے سیدھا سیدھا ہے، مذاق بنایا ہوا شریعت کو. اب اپنا فائدہ مفتیوں سے فتویٰ لینے میں ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کورٹ کا خلا ٹھیک نہیں ہوتا.